جب ایک ٹیچر ٹیچنگ کر رہی ہے یا ایک اسٹوڈنٹ گھر میں بیٹھا ہے اکیلے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک فارمولے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے 3CR۔ فرسٹ سی ہے کنسنٹریشن۔ جب ہم کسی بھی لیسن کو پڑھ رہے ہیں تو بالکل کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ ایک ٹیچر جب کوئی لیسن پڑھا رہی ہے تو اس کو فلی کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ایک کنسنٹریشن ہے کہ شور نہ ہو، ایک کنسنٹریشن یہ ہے کہ مینٹلی بھی اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہوں۔ تو فرسٹ سی فور کنسنٹریشن، اور اس کے بعد سیکنڈ سی ہے کنورسیشن۔ جب ایک لیسن کو پڑھ چکے ہوں تو اس کو کنورسیٹ کرنا، دو اسٹوڈنٹ کو کہنا جی آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائیں۔ اگر ہم لرننگ ٹرائنگل کو دیکھیں تو اس میں 90% لرننگ ہوتی ہے ٹیچ ٹو ادرس، کہ 2 لوگوں کے 3 لوگوں کے ہم گروپ بنا دیتے ہیں اور وہ گروپ ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں۔ وہ 2 لوگ ایک دوسرے کو لیکچر کے کلوزنگ پہ جب ایک ٹیچر لیسن کو پڑھا چکی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کنورسیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹیچ کرتے ہیں۔ اس سے 90% لرننگ ہوتی ہے، اور ایک لیکچر سے 5% لرننگ ہوتی ہے۔ ڈسکشن سے لرننگ کا اور لیول ہے، لیکن پیک کی لرننگ کنورسیشن سے ہے۔ یہ تاریخ میں اوائل دور میں دیکھیں تو ہماری اسلامی ہسٹری ساری میں کنورسیشن کو ہر وقت فروغ رہا ہے، اس کی اہمیت رہی ہے۔ اور تھرڈ پہ ہے کورلیشن۔ جب کوئی بھی کانسیپٹ ہم پڑھا دیتے ہیں تو اس کو کسی کانسیپٹ کے ساتھ کورلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کورلیٹ کریں گے تو میمورائز رہے گا، زیادہ دیر تک یاد رہے گا۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل سٹوری واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا وال تھا اور پائپ تھا جہاں سے پانی آ رہا تھا، اور اس کو میں نے ایک بار تو کھول دیا تو بڑا ٹیوبویل کا پائپ تھا تو پانی آنا شروع ہو گیا۔ اب پانی جب آنا شروع ہو گیا اور بڑا ہوز تھا وہ فل ہو گیا، تو اب میں نے چاہا کہ اس کو کلوز کر دوں، تو میں نے اس کو گھمانا شروع کیا تو وہ ایسے گھماتا گیا، سمجھ نہ آئے کہ یہ کلوز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے ڈیسیژن کیا کہ اس کو ایک طرف پہلے گھما دیتا ہوں، اتنا ویل ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف بند ہوگا کس طرف اوپن ہوگا۔ تو میں نے ایک طرف ویل پورا گھما دیا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس طرف یہ اوپن ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کلوزنگ کرنا شروع کی، اور کافی تھا، 20 بار ویل کو گھمانا ہے تو پھر وہ کلوز ہوتا ہے۔ تو ایسے میں نے گھمانا شروع کیا تو ٹوٹل ویل بند ہوا اور پانی بند ہو گیا، لیکن کافی پانی ویسٹ ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا فارمولہ ذہن میں رکھ لیا جائے جس کے ذریعے یہ مجھے کبھی بھی بھولے نہ۔ تو میں نے پھر ایک آئیڈیا لگایا کہ کلوک وائز کلوز ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کو کلوک وائز کلوز، تو میں نے اس ویل کو یا کوئی بھی پیچ ہے اس کو گھمانا ہے، ایک واٹر کولر کی ٹوٹی ہے اس کو گھمانا ہے، تو ہمیں ایک کنسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ کلوک وائز کلوز ہوتا ہے۔ تو ایسے ہم نے اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے کے لیے سیو کر لیا ہے۔ اور پھر R فور وہی ہے ریوائز، جو 24 آورز میں ریوائز کرنا ہے، اور 3 دن تک ایک لیسن کو ایک ٹیچر کو اور ایک اسٹوڈنٹ کو ریوائز کرتے رہنا ہے، پچھلے 3 دن کا لیسن کو۔ اور ریوائز کرنے میں 1-2 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، تو ہمیں ایک بار یاد رہتا ہے۔ تو یہ میں نے 2 ٹیکنیک آپ سے شیئر کی ہیں جس سے لرننگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔